بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ اعراف زیر بحث ہے۔ اس سورہ کے اصل مخاطب تو قریش ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی قوم، جس میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اور نبی علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے اصل مخاطب، سب سے پہلے اولین مخاطب تو قریش ہی ہیں۔ لیکن اس سورہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہی پھر اہل کتاب کو بھی خطاب کیا گیا ہے، یعنی ان کو بھی نبی علیہ السلام دعوت پہنچا رہے ہیں۔ تو آج ہم 158 آیت سے آغاز کریں گے اپنے درس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگو، انی رسول اللہ، یقیناً میں رسول ہوں اللہ کا، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ آپ صرف قریش کے لیے رسول نہیں ہیں یا مشرکین مکہ کے لیے رسول نہیں ہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ اور اس دور میں جب کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اہل کتاب بھی ظاہر ہے پشت پر کھڑے ہیں، وہ بھی قریش کو کوئی سوالات بھیج رہے ہیں، کوئی اعتراضات اٹھا رہے ہیں، تو ان کو بھی مخاطب بنا لیا گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پر بھی ایمان، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس رسول پر ایمان لائیں۔ الذی، وہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہ رسول جو ہیں یہ عالم کے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ کوئی ہلکا نہیں ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ جو خدا کے رسول کا انکار کرے گا، خدا کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، تو وہ گویا کہ پھر خدا تعالیٰ سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ لا الہ الا ہو، وہ جو خدا ہے جس نے یہ رسول بھیجا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر۔ اللہ پر ایمان تو وہاں جب قرآن نازل ہوا ہے جس دور میں، جو قریش ہوں یا اہل کتاب ہوں، خدا پر تو ایمان رکھتے تھے، لیکن خدا کی صفات کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایسی افراط و تفرید کا شکار ہو گئے تھے کہ خدا کو ماننا گویا کہ نہ ماننا ہو گیا تھا۔ یعنی کہ جب خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے تو یہ گویا کہ خدا تعالیٰ کا انکار ہی ہو جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی کہ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جیسے ان سب صفات کے سمیت خدا کو مانو۔ ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ رسول کون ہے؟ النبی الامی، جو امی نبی ہے۔ اس کا ذکر پہلے بھی ہوا کہ اللہ کے آخری جو پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، یعنی آپ حضرت ابراہیم کی اولاد، جو ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان کی اولاد سے، ان کی نسل سے آپ کا تعلق ہے۔ جبکہ باقی جو پیغمبر آئے ہیں نبی علیہ السلام سے پہلے، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں نبی علیہ السلام سے پہلے، ان سب کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد جو حضرت اسحاق کے ذریعے آگے پھر پھیلی ہے، ان کی جو نسل ہے، ان کو حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو ان سے تعلق تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہ بنی اسماعیل کو، حضرت اسماعیل کی اولاد کو امی کہتے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، کوئی خدا کا پیغمبر ان کے ہاں نہیں آیا۔ تو حضرت اسماعیل کے بعد آخری پیغمبر آئے ہیں بنی اسماعیل میں، وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ یہ آخری پیغمبر کا تعارف یہ کرایا گیا ہے کہ یہ نبی امی ہے، یعنی بنی اسماعیل سے ان کا تعلق ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اہل کتاب کہتے تھے اور بنی اسرائیل کہتے تھے کہ بھی ہمارے لیے ہم سے باہر کے کسی پیغمبر پر ایمان لانا لازم نہیں ہے، ہم صرف اسی پیغمبر پر ایمان لائیں گے جو ہماری نسل میں آئے گا۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم پر بھی لازم ہے کہ اس پیغمبر کو مانو۔ الذی یؤمن باللہ، جو خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے ارشادات پر۔ تو اللہ کی جو ارشادات، یعنی قرآن مجید کی شکل میں یا جو وحی نازل ہوئی ہے آخری پیغمبر پر، اس پر ایمان رکھنے والے سب سے پہلے خود اللہ کے پیغمبر ہیں۔ واتبعوہ، اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔ تو یہ رسول اللہ پر ایمان لانا اور ان کی پیروی کرنا، یعنی جو وہ شریعت، قانون، دین لے کر آئے ہیں اسی پر عمل کرنا، یہ ہدایت پانے کے لیے ناگزیر شرط ہے۔ تو اس آیت میں یہی دعوت دی گئی ہے رسول اللہ کی زبان مبارک سے۔
ومن قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی جو اولاد، امتن ایک گروہ رہا ہے، یہدون بالحق جو رہنمائی کرتا رہا ہے حق کے مطابق۔ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری جو قوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل، ان کے جرائم نمائے جا رہے ہیں، تو بحیثیت مجموعی تو اس قوم کا جو جرم ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، لیکن جو ان میں بعض اشخاص ایسے موجود رہے ہیں جو حق پر قائم رہے ہیں، ان کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں ایسے لوگ رہے ہیں جو کہ حق کے مطابق رہنمائی کرتے رہے ہیں، یعنی علماء جو ہیں وہاں، و بہی اور اسی کے مطابق یا عدلون انصاف کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی گروہ رہا ہے، اب بھی موجود ہے۔ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تو اس موقع پر جو یہود و نصارہ موجود ہیں وہاں، ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ ہم نے انہیں تقسیم کر دیا تھا، اثنتئی عشرۃ اسباطًا امماً 12 گھرانوں میں الگ الگ گروہ۔ یہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو الگ الگ قبیلوں کی شکل میں تقسیم کر دیا، اور وہ پھر آگے پلے بڑھے ہیں اور باقاعدہ قومیں بنی ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے جو حضرت یعقوب کی اولاد کو پھر 12 امتیں، 12 گروہ بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، اذ جب استسقاہ قومہ جب اس سے پانی مانگا اس کی قوم نے۔ یہ جب فرعون کو غرق کیا گیا ہے تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ صحرائے سینا میں آ کر وہ رہے ہیں۔ اصل میں منزل تو ان کی تھی فلسطین کا علاقہ، ان کو جو دینا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں جاؤ اور وہ حاصل کر لو۔ یہ اپنی بزدلی کی وجہ سے وہاں نہیں گئے، ان کو بھی کہا کہ 40 سال تک اب تم یہیں رہو گے صحرائے سینا میں۔ تو وہاں ظاہر ہے جو بنیادی ضروریات ہیں، صحرا ہے، وہاں خوراک بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، تو انہوں نے پانی کا تقاضا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھر موسیٰ سے کہا ان اضرب بعصاک الحجر کہ مارو اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر۔ کوئی چٹان ہوگی بڑا، کوئی ظاہر ہے وہ پہاڑی علاقہ جو ہے ساتھ، تو اس پر وہ کہا گیا ہے کہ اس پر اپنی لاٹھی مارو، وہی لاٹھی جس کے ذریعے سے معجزات اللہ تعالیٰ نے دکھائے تھے۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو بہہ نکلے اس سے یعنی اس پتھر سے 12 چشمے۔ 12 قبیلے تھے، 12 قومیں وہ بن گئیں، تو ہر قوم کا، ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ جو ہے نا اس پتھر سے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا۔ قد علما کل اناس متعین کر لی ہر گروہ نے مشربہم اپنے پانی لینے کی جگہ، کہ ہر قبیلے کا طے ہو گیا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، یہ باقی لوگوں کا چشمہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیہم الغمام ان پر بدلیوں کا۔ وہ ظاہر ہے وہ گھر تو وہاں بنے نہیں ہوئے، تو وہ صحرا میں رہنا ہے، تو جو دھوپ سے کیسے بچایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان پر یہ نعمت کی کہ بدلیاں وہاں تیز دھوپ ان کو پریشان نہیں کرتی تھی، بدلیوں کا سایہ رہتا تھا ان پر۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ہم نے اتارے ان پر من اور سلوہ۔ یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ چونکہ صحرا میں تو خوراک کے جو لوازمات ہیں وہ تو کم ہی ہوتے ہیں، اور ارد گرد بھی ظاہر ہے دشمن قومیں آباد ہیں، تو ان تک خوراک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی ان پر یہ کرم فرمایا کہ خود یہ اہتمام فرمایا غذا کا۔ من ایک طرح کا جیسے شبنم یا اوس پڑتی ہے زمین پر گرتی ہے، تو اس طرح کے دانے تھے جو زمین پر گرتے اور وہ جم جاتے، اور وہ ان کو اٹھا لیتے تھے، اس کو خوراک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے۔ سلوہ کچھ پرندوں کی صورت میں وہاں پرندے اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے جن بڑی آسانی سے ان کا شکار کر لیتے تھے، اور ان کا وہ گوشت وہ پھر استعمال کرتے تھے۔ کلو کھاؤ من طیبات یہ پاکیزہ چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ہمارا کچھ بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، قریش کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنی نعمت بھیجتے ہیں، ان پر کرم فرماتے ہیں، تو جو اس کی ناشکری ناقدری کرتی ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا ہے۔ کیونکہ قریش جو ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ بیت اللہ اب قریش کے پاس ہے،
اور اسی بیت اللہ کی وجہ سے ان کو ساری نعمتیں جو ہیں میسر ہیں۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے قریش کو کہ دیکھو اس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ ساری نعمتیں میسر ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی ہی پوجا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ان کا انتخاب کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ذمہ داری لگائی کہ تم لوگوں نے تمہیں جو یہ دین دیا جا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے، تم نے اس پر قائم رہنا ہے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر تم خدا کے اس عہد پر قائم رہو گے تو تمہیں دنیا میں سرفرازی ملے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں موزانہ طور پر تمہاری مدد کریں گے، جیسا کہ یہ صحرائے سینا میں کی گئی۔ لیکن اگر تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی، خدا کی شریعت پر قائم نہیں رہے، لوگوں تک بھی یہ خدا کا دین نہیں پہنچایا، تو تمہیں اسی دنیا میں سزا ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ بھی ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں شکر گزار بن کے رہتے اور خدا کے ساتھ باندھے ہوئے عہد پر وہ قائم رہتے، لیکن انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی بار بار۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو سزا دی ہے، جیسے پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب خدا کے رسول ان کی طرف آئے ہیں تو خدا کے رسول کی جب بات انہوں نے نہیں مانی تو ان کو سزا دی گئی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے، یعنی ان کا انتخاب بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ رسولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر وہ خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم نہیں رہیں گے تو ان کو بھی اس دنیا میں سزا ملی ہے اور ملے گی، اور یہ قیامت تک خدا تعالیٰ نے اس کا بتا دیا گیا ہے کہ یہ اصول ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان سے، اُسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، بس جاؤ اس بستی میں۔ وہ فلسطین کے ساتھ ہی کوئی بستی ہے، کوئی علاقہ ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے اس حوالے سے ان سے کوئی تقاضا کیا گیا تو انہوں نے کیا آگے سے رویہ اپنایا۔ وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دعا کرو کہ ہمارے گناہ بخش دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ یہ ایک لفظ پورے جملے کا قائم مقام ہے، اس لفظ کا مطلب یہ ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو بستی کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے، کہ عاجزی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی سے معافی چاہتے ہوئے تم لوگوں نے بستی میں جانا ہے۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، کہ اگر تم یہ رویہ اپناؤ گے تو تم نے جو کچھ کیا ہے پیچھے ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ سنزید المحسنین، ہم آگے اور بھی عنایت فرمائیں گے ان پر جو اچھا رویہ اختیار کریں گے۔ اگر تمہیں جو کہا جا رہا ہے، اگر اس پر تم نے بہترین طریقے سے عمل کیا تو ہم اپنی جو عنایتیں ہیں وہ مزید تمہاری نظر کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، تو بدل دیا جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات کو، وہ جو بات انہیں کہی گئی تھی حتہ، کہ تم نے معافی مانگتے ہوئے جانا ہے، تو انہوں نے اس بات کو تبدیل کر دیا، وہ جو ظالم لوگ تھے۔ الذی قیل لہم، غیر الذی قیل لہم، بات کو تبدیل کر سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، جو بات کہی گئی تھی اس کو تبدیل کر دیا کسی اور بات سے۔ فارسلنا، ہم نے اتارا، علیہم ان پر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون، اس بسبب اس کے جو وہ ظلم کرتے رہے۔ یہ قرآن مجید میں تو اس کی تفصیل نہیں ہے، بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شہر میں جس بستی کے شہر کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہاں انہوں نے جو پہلے سے لوگ وہاں آباد تھے ان کے ساتھ شامل ہو کر انہوں نے شرکیہ اعمال بھی کیے، بے حیائی کے کام بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی وبا بھیجی کہ تقریباً 24,000 کے قریب ان کے مرد اور عورتیں اس وبا میں مر گئے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آسمان سے بھیجا ہوا عذاب قرار دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ اس قوم کے ساتھ چونکہ خدا تعالیٰ کا عہد ہی یہ تھا کہ اگر تم خدا کے عہد پر قائم رہو گے، جو کچھ خدا نے تمہیں کہا ہے اس پر عمل پیرا ہوگے، تو تمہیں نعمتیں ملیں گی، سرفرازی ملے گی یہاں اس دنیا میں۔ اگر عہد کی خلاف ورزی کرو گے، رویہ تمہارا ایسا ہوا جیسا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، تو پھر تمہیں سزائیں ملیں گی۔ تو یہ اسی سزا کا بیان ہے جو ان کو پھر دی گئی۔ اسی طرح کا واقعہ ایک اور ہے کہ جب وَاسْأَلْهُمْ، ان سے پوچھو، عَنِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کا حال، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے کنارے تھی،
از یعدون فی السبت، جب وہ تجاوز کرتے تھے سبت کے معاملے میں۔ سبت اصل میں چھٹی کے دن کو کہتے ہیں، یہ چھٹی کا دن مقرر کیا گیا تھا کہ تاکہ ان کو یہ یاد دہانی رہے۔ چھٹی سے مراد کے کام کاج سے ان کو چھٹی ہوتی تھی، لیکن عبادت انہوں نے کرنی ہوتی تھی، عبادت کے لیے ایک دن مخصوص کر دیا گیا تھا۔ یہ جس طرح قوموں کے اندر بعض واقعات کو تازہ رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، ان کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے عموماً چھٹی کے دن مقرر کر لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہماری قوم کے بھی، جیسے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش ہوئی، جو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں پاکستان چاہیے، تو اس کی یاد میں ایک دن منایا جاتا ہے 23 مارچ کو۔ تو یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ یاد رکھیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ ایسے ہی ان کی بنی اسرائیل کو یاد دہانی کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ دیکھو تم نے خدا کے ساتھ جو عہد باندھا ہوا ہے کہ خدا کے بندے بن کر رہنا ہے، تو اس کی یاد میں ایک دن مقرر کر دیا کہ اس دن تم باقی کام کاج نہیں کرو گے، خدا کی عبادت ہی کرو گے، گھر میں چولہا وغیرہ بھی نہیں جلے گا۔ تو یہ اصلاً جمعے کا دن تھا جو مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے تبدیل کر کے اس کو پھر ہفتے کا دن جو ہے وہ بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ انہوں نے، جن کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے سبت کے معاملے میں جو ہے نا حد سے نہیں آگے بڑھنا، اس دن خدا کی عبادت کرنی ہے، تو انہوں نے وہ کیا کیا پھر؟ اذ تأتیہم حیتانہم، جب آ جاتی تھی ان کے سامنے ان کی مچھلیاں۔ وہ بستی تھی ظاہر سمندر کے کنارے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس دن تم لوگوں نے یہ شکار وغیرہ نہیں کرنا، لیکن اسی دن وہ مچھلیاں اچھل اچھل کے سامنے آتی۔ یوم سبتہم، ان کے سبت کے دن، شرعاً، منہ اٹھائے ہوئے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش ڈالنی ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس دن شکار پر پابندی ہے اسی دن مچھلیاں جو ہیں وہ اوپر اچھلتی ہوئی جو ہیں نمایاں ہو کر سامنے آتی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ سبت کا دن گزار رہے ہوتے، جس دن نہیں وہ سبت کا دن گزار رہے ہوتے، لَا تَأْتِيهِمْ، تو ان کے پاس وہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ یعنی جس دن منع کیا تھا شکار سے اسی دن مچھلیاں سامنے آتیں، اور جب تھا کہ شکار کر سکتے ہو اس دن وہ مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ تو یہ ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم ان کو آزماتے تھے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو موجود ہے دلوں کے اندر، اس کو باہر ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ اندر ہی سے نافرمان تھے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا کہ معلوم ہو کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ باہر نکلے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو، اللہ مہلکہم، اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بستی میں بہرحال ایسے چند لوگ موجود تھے جو ان کو سمجھاتے تھے باقی لوگوں کو کہ بھی یہ کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب روکا ہے کہ ہفتے والے دن سبت کے دن شکار نہیں کرنا تو نہ کرو، تو لیکن ظاہر وہ باز نہیں آتے تھے۔ تو پھر ان سے لوگ پوچھتے کہ بھی تم کیوں نصیحت کرتے ہو، کہ جب پتہ ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا ہی دینی ہے۔ اللہ مہلکہم، اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا انہیں سزا دینے والا ہے، عذاباً شدیدہ، سخت سزا۔ قالوا، تو وہ جو لوگ سمجھانے والے تھے انہوں نے جواب دیا، معذرۃً الی ربکم، ہم یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم عذر پیش کر سکیں پروردگار کے حضور میں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے ہم سمجھا رہے ہیں کہ شاید یہ بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کی سزا سے یہ بچ جائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ جو داعی حضرات ہوتے ہیں، جنہوں نے دعوت دینی ہوتی ہے حق کی، وہ اپنی دعوت کو ختم نہیں کرتے۔ اب ظاہر پیغمبروں کے بعد یہ ذمہ داری اہل علم کی ہے، تو انہوں نے یہ بات اپنی حق بات پہنچانی ہوتی ہے، تو وہ اپنی دعوت کو کبھی ختم نہیں کرتے۔ پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ شاید لوگ سمجھ جائیں، اور یہ بھی پیش نظر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری معذرت قبول ہو جائے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی۔ فلما نسو، پھر جب انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ، وہ چیز جس کے ذریعے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، یہ ان کو سمجھایا جا رہا تھا کہ بھئی یہ آج کے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا، لیکن وہ انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ انجینا، تو ہم نے نجات دی، الذین ینہون عن السوء، ان لوگوں کو جو برائی سے روک رہے تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑ لیا، الذین ظلموا بعذاب بئیس، جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک سخت عذاب میں، ان کو پکڑ لیا۔ بما کانوا یفسقون، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ طے تھا کہ اگر وہ نافرمانی کریں گے یہاں اس دنیا میں
تو یہیں ان کو سزا دے دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پھر ان کو سزا دی۔ فلما اتوا ما نہوا عنہ، پھر جب سرکشی کے ساتھ جس چیز کو روکا سے منع کیا گیا تھا وہی کام وہ سرکش ہو کر باغی ہو کر کرتے چلے گئے، ما نہوا عنہ جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا ہم نے کہہ دیا لہم انہیں، کونوا قردۃ خاسئین کہ بن جاؤ بندر ذلیل۔ وہ ظاہر ہے پہلے تو انسان کی شخصیت مسخ ہوتی نا، وہ پھر ظاہری فرق جو رہ گیا کہ بظاہر لگ رہے انسان حالانکہ وہ جانوروں جیسی حرکتیں تھیں ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھی پھر فرق مٹ جائے اور ان کو پھر بندر بنا دیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب فیصلے سے آگاہ کیا تیرے پروردگار نے۔ یہ چونکہ بنی اسرائیل زیر بحث ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب اصولی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو پہلے سے ہی آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے، اگر تم قائم رہو گے خدا کی فرما برداری پر تو تم یہاں سرفرازی بھی ملے گی، نعمتوں کی بھی بارش ہوگی، اگر تم نے نافرمانی کی فسق کا رویہ اپنایا تو تمہیں سزا ملے گی۔ چاچا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تیرے پروردگار نے ان کو فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، وہ ضرور مسلط کرتا رہے گا ان پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک ان پر لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو عذاب دیں گے ان کو، من یسومہم، جو انہیں عذاب دیں گے، سوء العذاب، نہایت برے عذاب۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ ان ربک، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لسریع العقاب، بہت تیز ہے سزا دینے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی دنیا میں فیصلہ کیا کہ ان کو سزا ملے گی، آخرت میں تو ملنی ہی ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والا بھی ہے، نہایت مہربان بھی ہے۔ یعنی ان کو اگر یہ کرتوت ان کے یہی رہے تو سزا بھی ملے گی، لیکن اگر پلٹ آئیں گے خدا تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بخشنے والے ہیں، مہربان ہے، ان کو پھر سزا سے بچا لیں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، فی الارض، زمین میں، امماً، گروہوں کی صورت میں۔ بنی اسرائیل اب جیسے کہ دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک علاقے میں، اسرائیل کی جو ریاست بنی ہے اس سے پہلے ایسے ہی تھی، در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ تو زمین میں گروہوں کی صورت میں ان کو الگ الگ کر دیا، منہم الصالحون، ان میں نیک لوگ بھی ہیں، ومنہم، اور ان میں دونا، مختلف بھی ہیں، ذالک، اس سے، یعنی کہ جو نیک نہیں ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ وبلوناہم، اور ہم نے انہیں آزمایا، بالحسنات، اچھے حالات سے، والسیئات، اور برے حالات سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص قانون ہے، پیچھے بھی بیان ہوا ہے کہ جب رسول آتے ہیں کسی قوم کی طرف تو اس قوم پر بھی اچھے برے حالات بھیجے جاتے ہیں کہ شاید وہ انہیں تنبیہ ہو۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی، حضرت ابراہیم کی اولاد جو ہے، خواہ وہ بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل، دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، ان کو تنبیہ کے طور پر بھی اچھے برے حالات ان پر بھیجتے رہتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے پیچھے آئے، وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث ہوئے، یعنی کہ جو تورات دی گئی تھی وہ شریعت ہے، قانون ہے خدا تعالیٰ کا دیا ہوا، بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو دیا تھا اور یہ عہد باندھا تھا کہ اس کو تم نے مضبوطی سے تھامنا، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو جو کتاب کے پھر وارث ہوئے نسل در نسل، بعد میں آنے والے لوگ، یأخذون عرض ھذا الادنیٰ، جو سمیٹتے ہیں اس حقیر دنیا کے فائدے، وہ ان کا دھیان اب یہ ہے کہ دنیا کیسے کمائی جائے، اور اس کے لیے وہ کتاب کی جو آیتیں ہیں، یعنی کہ جو شریعت ہے، وہ بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ پیسے لے کر فتوے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کا یہ خاص وہ اس جگہ کھڑے ہیں کہ ہم چونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، اللہ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ تمہارا انتخاب ہوا ہے اور تم لوگوں کے لیے برپا کیے ہوئے لوگوں کو ہدایت پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، چنانچہ ہم چونکہ خدا کے چہیتے ہیں تو ہمیں آخرت میں ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جیسا باقی قوموں کے ساتھ کہا جا رہا ہے، تو ہمیں کوئی سزا وغیرہ نہیں ملے گی۔ اگر کہ دوزخ میں جانا بھی پڑا تو گنتی کے چند دنوں کے لیے چلے جائیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف کر کے جنت میں بٹھا دیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورتوں میں بار بار اس عقیدے پر ضرب لگائی ہے کہ نہیں، وہاں معاملہ میرٹ کی بنیاد پر ہونا ہے، ایمان اور عمل صالح، کسی قوم سے تعلق کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا جنت اور دوزخ کا۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اس دنیا میں جو بھی کر لیں،
وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ اگر انہیں ملے حقیر متاع یعنی کہ معمولی فائدہ اگر مل جائے ان کو اس دنیا میں، مثلہ یاخذوہ ویسے ہی تو اسے لے لیں گے، یعنی اب بھی پیچھے کرتوت ان کے یہ ہیں تو اب بھی ان کو معمولی فائدہ ملے تو اس کو لے لیں گے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو یہ توڑ دیں گے۔ الم یؤخذ علیہم کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے میثاق الکتاب عہد اسی کتاب کے بارے میں، ان کہ لا یقولوا علی اللہ الا الحق کہ وہ نہیں حق کے سوا اللہ پر کوئی بات نہیں کہیں گے، اللہ پر وہ جھوٹ نہیں باندھیں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اور انہوں نے پڑھا بھی ہے جو اس میں ہے، یعنی کہ پڑھ پڑھ کے تو انہوں نے اوراق گھسا دیے ہیں، گھس گئے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، نہ کہ تمہارے لیے، تم کہتے ہو کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ تقویٰ جو ہے وہ ناگزیر شرط ہے آخرت میں کامیابی کے لیے۔ افلا تعقلون کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ والذین یمسکون بالکتاب جو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین تو یہ لوگ ہیں اصلاح کرنے والے، تو ہم اس طرح کے جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ان کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو اجر ملے گا آخرت کا، کہ جو اللہ کی جو شریعت جو کتاب ہے جو دین ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا اور جو پورے دین کی بنیاد ہے نماز اس کو قائم رکھنا، جو لوگ ایسے ہیں وہی اصل اصلاح کرنے والے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ جب ہم نے معلق کر دیا تھا پہاڑ کو، یہ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے ہیں وہاں ان کے خدا نے کے ساتھ عہد باندھا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ جب کوہ طور کے دامن میں وہاں بیٹھے ہیں تو ایسا زلزلہ آیا کہ ان کو لگا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا، تو اس کی طرف اشارہ اس واقعے کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے ہوا تھا کہ تاکہ لوگ جو ہیں پورا یہ گروہ امت یاد رکھے نسل در نسل کہ جب ہم نے اللہ سے عہد باندھا تھا، جب ہمیں کتاب دی گئی ہے تو یہ ایک نشانی کے طور پر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ جب ہم نے معلق کر دیا تھا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ذلہ گویا کہ وہ سائبان ہو، پہاڑ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے اوپر سروں کے اوپر آ گیا ہے۔ وظنوا اور وہ گمان کر رہے تھے انہ واقع بہم کہ وہ گرا ہی چاہتا ہے ان پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ان کو دکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت قدرت، تاکہ معلوم رہے کہ جس خدا کے ساتھ وہ عہد باندھ رہے ہیں وہ جان لو کہ اگر اس عہد پر قائم تم نہیں رہو گے تو پھر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، خدا کی طاقت کا انہیں اندازہ ہو جائے۔ تو یہ نشانی دکھا کر یہ عہد باندھا گیا تھا۔ خذو اور کہا گیا تھا پکڑو، ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ، کتاب شریعت جب دی گئی تھی اس کو مضبوطی سے تھامنا تھا، اسی موقع پر ہدایت کی گئی تھی۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد رکھو اس میں جو اس میں ہے تاکہ تم بچے رہو، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچے رہو۔ اگر تم اس کو یاد نہیں رکھو گے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوگے تو خدا کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ تو یہ پوری تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر کے بتا دیا کہ بھئی یہ خدا کے چہیتے تھے، خدا نے ان کا انتخاب کیا تھا، لیکن اس شرط کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ کہ اس دنیا میں اگر تمہارا رویہ یہ رہا خدا کی شریعت کے معاملے میں، خدا کے دین کے معاملے میں، تو پھر تمہیں سزا اسی دنیا میں ملے گی جو تم پھر کرو گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آخرت صرف تمہارے لیے، آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح لے کر آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔